السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج ہفتہ 25 مئی ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ اگر سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے بعض اقدامات کی تعریف نہ کی جائے تو یہ نہ صرف ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی بلکہ ایسا کرنا خود صحافتی بددیانتی کے بھی زمرے میں آتا ہے، اور اگر ایسا میں کروں تو میں پھر صحافتی بددیانتی کا مرتکب ہوں گا۔ آئی جی کے وہ اقدامات کیا ہیں جن کی میں آج تعریف کرنے پر مجبور ہوں، اور میں انہیں ان اقدامات کے ذریعے ہیرو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ اقدامات جو ہے وہ انہوں نے خود لڑکانہ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی جانب سے 23 مئی کو جو انہوں نے ایک رپورٹ اپنے ہی زون کے ایک شکارپور ڈسٹرکٹ کے ایس پی عرفان سمو سے متعلق ان کی لاقانونیت، ان کے غیر قانونی اقدامات سے متعلق جو بچھوائیں تھی، اسی رپورٹ کو بنیاد بنا کر سندھ پولیس کے آئی جی نے ایک کمیٹی خود ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر آفتاب کی سربراہی میں تشکیل دی ہے، جس میں 2 ممبر ہیں، سکھر کے ایس پی امجد شیخ اور خود بے نظیر شہید آباد کے جو ہے وہ ایس پی تنویر تنیو اس میں شامل ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ خود لڑکانہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو ایک بہت ہی چونکا دینے والی جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر آفتاب نے جو رپورٹ بھجوائی ہے آئی جی کو، وہ رپورٹ نہیں ہے بلکہ توپ کا ایک گولہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی جی نے اس کمیٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر جو ہے اس تمام تر معاملات کی جامع رپورٹ انہیں بھجوائے۔ اب اس رپورٹ پر جو ہے آئی جی بہت بڑے انقلابی قسم کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں ایس پی شکارپور عرفان سمو کے مستقبل سے متعلق۔ یعنی وہ اتنے زیادہ انقلابی فیصلے ہیں کہ ان فیصلوں کے نتیجے میں عرفان سمو جو ہے صرف اپنی پوزیشن نہیں کھوئے گا، یعنی انہیں ڈسٹرکٹ شکارپور سے تبدیل کر کے لائن حاضر یا ایس این ڈی جی میں رپورٹ کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کے خلاف ان کے انہی کارناموں کو بنیاد بنا کر جو ہے ایک مفصل رپورٹ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کو بھجوایا جائے گا، تاکہ ان کے خلاف مزید سخت ترین ایکشن لیا جائے، جس میں ان کی ڈسمسل تک شامل ہے۔ یعنی انہیں ڈسمس بھی کیا جا سکتا ہے، فارغ بھی کیا جا سکتا ہے اس رپورٹ کے نتیجے میں۔ آخر عرفان سمو نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کے ڈی آئی جی لڑکانہ ان کے خلاف ہو گیا، اور ان کی وجہ سے خود آئی جی سندھ بھی جو ہے وہ اب انہیں ایک نظر دیکھنے کو تیار نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ ہمارے نمائندہ امین رنگون والے کی جو رپورٹ ہے وہ بہت ہی خوفناک رپورٹ ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایس پی سلطان راہی بن چکے ہیں اس فلمی اداکار کی طرح سے، مرحوم کی طرح سے، تو غلط نہیں ہوگا۔ ڈی آئی جی لڑکانہ نے خود ان کے پی ایس او جو ان کے ہیں، ایک کانسٹیبل ہیں سجاد شاہانی، اور ان کے شیٹ کلر جو ہے وقار دھامرا، ان کی لاقانونیت، ان کی کرپشن جو انہوں نے جو کچھ کیے تھے، بہت بڑی شکایتیں ان کے خلاف آئی تھی، اور ان کی شکایتوں کے نتیجے میں ہی جو ہے ڈاکوؤں کے ہاتھوں 2 پولیس کانسٹیبل تک اغوا کر لیے گئے تھے، صدیق ملک اور امداد سومرو۔ یہ تمام تر اطلاعات جو ہے وہ ناصر آفتاب ڈی آئی جی لڑکانہ کے پاس پہنچ رہی تھی، جس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی پولیس پارٹی بھجوا کر ان دونوں یعنی کہ ایس پی کے پی ایس او اور شیٹ کلرک اور ان کے 3-4 اور سپاہیوں کو وہاں سے پکڑ کر جو ہے وہ لڑکانہ لے آئے، اور انہیں کوارٹر گارڈ کر دیا، انہیں سزا دے کے لاک اپ میں بند کر دیا۔ اب جب یہ اطلاع ملتی ہے، خود کہتے ہیں ایس پی شکارپور کو، وہ ٹیلی فون کرتے ہیں اپنے پی ایس او کو، پی ایس او کو ٹیلی فون کا جواب نہیں دیتے ہیں، وہ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی انہیں جب رسپانس نہیں ملتا ہے وہاں کے ڈی ایس پی سے، وہاں کے ایس ایس پی سے، تو وہ چراغ پا ہو جاتے ہیں اور اپنی
تمام پلاٹون کو اپنے ساتھ جو ہے وہ گارڈ وارڈ لے کے جو ہے وہ لاڑکانہ آتے ہیں، اس تھانے پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے پی ایس او اور اپنے شیٹ کلر اور دوسرے پولیس والوں کو ان کے کسٹڈی سے چھڑوا کر لے جاتے ہیں، جبکہ وہاں کا ایس ایچ او، وہاں کا ڈی ایس پی ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھئی یہ ڈی آئی جی کا حکم ہے، ہم نے ڈی آئی جی کے حکم سے انہیں کسٹڈی میں رکھا ہے، آپ لے جاؤ گے تو ہمارے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی، چڑھائی کر کے وہ اپنے پی ایس او کو، اپنے شیٹ کلر کو اور اپنے دوسرے جو ان کے ساتھ تھے 3-4 سپاہی، سب کو اٹھا کے وہ لے گئے، جس کا علم جب خود ڈی آئی جی ناصر آفتاب کو ہوا تو انہوں نے بہت اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور جب انہوں نے ٹیلی فون پر بات کی تو ٹیلی فون پر بھی جو ہے وہ تو میں اور ایک طریقے سے جھگڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ گالم گلوچ کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ اب جو لوگ جو ہے وہ عرفان سمو کے بارے میں جانتے ہیں، خاص طور سے ان کے سابقہ ڈی آئی جی جاوید جسکانی اور دوسرے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مینوشی جو ہے وہ ویسے تقریباً تمام پی ایس پی افسران کرتے ہیں، سندھ کے جو ڈسٹرکٹ کے زیادہ تر کرتے ہیں، لیکن دن میں کوئی مینوشی نہیں کرتا۔ لیکن ان کے بارے میں یہ شکایت تھی کہ دن میں بھی جو ہے وہ ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ ڈگمگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جو اتنا بڑا آپریشن انہوں نے کیا خود ڈی آئی جی کے دفتر میں، اس وقت بھی ان کی حالت جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی، نارمل نہیں تھی، ورنہ وہ اتنی بڑی غلطی یا اتنا بڑا سنگین قسم کا جو ہے وہ جرم ان سے سرزد نہیں ہوتا جو کہ ان سے ہو چکا۔ اگر یہ کوئی اور ہوتا، رینکر ہوتا، تو شاید ڈی آئی جی اس کے خلاف مقدمہ کر کے انہیں حوالات کے اندر انہوں نے کر دیا ہوتا، لیکن جو کہ پی ایس پی افسر تھے، ایس ایس پی تھے، لہٰذا ان کے خلاف انہوں نے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا، لیکن انہوں نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ آئی جی کو بھجوا دی 23 مئی کو۔ اسی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے پھر آئی جی نے یہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ معاملہ صرف یہی نہیں ہے، آئی جی کے پاس اپنے طور پر بھی جو ہے ایس ایس پی شکارپور سے متعلق بہت ہی سنگین قسم کی کرپشن کی، لاقانونیت کی شکایتیں مسلسل آ رہی تھی۔ وہ شکایتیں کیا تھی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک ملزم کو گرفتار کیا تھا کچھ دنوں پہلے، ریاض جتوئی نام کا ملزم تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے، اور خود ان کے پی ایس او کی مخبری پہ پکڑا گیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن ڈاکو نہیں تھا، لیکن اسے ڈاکو بتایا گیا تھا کیونکہ وہ اپنی فصل بیچ کر آیا تھا، گندم کی فصل، تو اس کے پاس جو ہے کوئی 15-20 لاکھ روپے تھے اور کوئی موبائل فون تو ہوا، تو وہ ڈاکو سمجھ کے اس کو لے کر آئے، اور اس کے رہائی کے لیے جو ہے پھر 25-30 لاکھ روپے کا انہوں نے مطالبہ کیا ان کے گھر والوں سے۔ جب یہ اطلاع ان کے گھر والوں کو پہنچی کہ یہ تو مطالبہ کر رہے ہیں پیسوں کا، تو انہوں نے کیا کیا کہ خود شکارپور کے 2 پولیس کانسٹیبلوں، صدیق ملک اور امداد سومرو کو جو ہے ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ اغوا کر لیا۔ ساتھی کون تھے ان کے ساتھیوں میں جو ہے وہ محمد حسن جتوئی ہے، شبیر جتوئی ہے، بیگ ہے، کوئی حضرو دادر جتوئی ہے، اور انوار علی مردہ۔ انہوں نے جو ہے دونوں سپاہیوں کو اغوا کر لی، اور اغوا کرنے کے بعد ایس ایس پی سے اور ان کے پی ایس او سے انہوں نے 30 لاکھ روپیہ تاوان کا مطالبہ کیا اور اپنے ساتھی کی رہائی کا۔ بعد میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ جوڑتے ہوئے، ایک اطلاع تو یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ پیسے دے کے اپنے دونوں کانسٹیبلوں کو رہا کروا کر اپنے جو ہے وہ ان کے ساتھی کو جو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک اطلاع تو یہ، لیکن دوسری اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ نہیں، یہ بارگیننگ کروائی ہے خود کشمور کے ایس ایس پی بشیر بروئی نے اپنے ساتھی شکارپور کے ایس ایس پی کو بچانے کے لیے، وہ انہوں نے ان ڈاکوؤں سے ان کے جو ہے دونوں سپاہیوں کو رہا کروا دیا۔ یہ ساری اطلاع جو ہے خود آئی جی کے علم میں ہے کہ یہ سپاہی جو اغوا ہوئے تھے، اسے اغوا کرنے کا ذمہ وار کوئی اور نہیں، خود ایس ایس پی شکارپور اور ان کا پی ایس او جو ہے وہ شاہانی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہوا تو رپورٹ جب آ گئی ڈی آئی جی لاڑکانہ کی طرف سے، تو آئی جی بھی جو ہے وہ پہلے سے بھرے ہوئے تھے اور زیادہ چراغ پا ہو گئے، بگڑ گئے کہ یہ جو شکارپور کا ایس ایس پی تو پولیس کی جگاسائی کا باعث بن رہا ہے اور پولیس کی تباہی کا باعث بن رہا ہے، اور یہ پولیس کے مورال کو مزید ڈاؤن سے ڈاؤن کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اسی رپورٹ کو بنیاد بنا کر فوری طور پر کمیٹی بنا دی، امجد شیخ کو شامل کیا ہے اس میں، اور خود تنویر تنیو ایس ایس پی کو شامل کر کے 7 دن میں ان سے رپورٹ
رپورٹ مانگی ہے، وہ رپورٹ انہوں نے حقائق پر مبنی مانگی، کوئی رعایت نہ کرنے کو حکم دیا ہے۔ جو شواہد جو ہے ایس ایس پی سے متعلق ہے اور ان کی ٹیم سے متعلق ہے، وہ تمام شواہد جو ہے انہیں اپنی رپورٹ میں شامل کرنے کی تاکید کی ہے آئی جی کی طرف سے۔ تو یہ رپورٹ اگر آتی ہے تو پھر اس رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ خود ایس ایس پی شکارپور جو ہے وہ عرفان سمو کا جو ہے وہ اب بچ جانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ شکارپور ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے کہ یہاں پر یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے جو ہے خود یہاں جو ایک اور ایس ایس پی جو یہاں پر تھے، خود خالد مصطفیٰ کورائی، تو ان کے دور میں جو ہے مہر بدانی کو جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کر لیا تھا، اور مہر بدانی کو رہا کرنے کے لیے پھر انہوں نے جو ہے وہ کوئی 2 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ 2 کروڑ نہ دینے کی صورت میں انہوں نے مہر بدانی کو جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس پر جو ہے مہر بدانی کے دوسرے ساتھیوں نے پھر ایک شکارپور کے تھانے کے ایس ایچ او اور 4-5 پولیس کانسٹیبلوں کو بھی انہوں نے اغوا کر کے پھر 5 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا کہ 5 کروڑ دو اور ساتھ میں ہمارے ساتھی کو رہا کرو، ورنہ ہم ان سب کو قتل کر دیں گے۔ یہ جب آئی جی رفعت مختار راجہ تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ بعد ازاں پھر اس وقت بھی جو ہے وہ لین دین کر کے جو ہے وہ ایس ایچ او کو اور پولیس والوں کو چھڑوایا گیا۔ تو اس وقت بھی ایس ایس پی کی لاپرواہی سے، اس کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے اتنا بڑا افسوسناک سانحہ ہوا تھا، اور اب خود اس موجودہ ایس ایس پی عرفان سمو کی مجرمانہ غفلت اور لالچ کی وجہ سے جو ہے 2 کانسٹیبل اغوا ہوئے، جسے بعد میں بڑی مشکل سے تاوان دے کر یا بشیر بروہی کی جو ہے وہ حکمت عملی کے نتیجے میں یہ دونوں کانسٹیبل جو ہے ڈاکوؤں کے چنگل سے انہیں رہا کروا دیے گئے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے واقعات جو ہے غلام نبی میمن کے علم میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ رپورٹ آنے کے بعد اس رپورٹ کو داخل دفتر کرنے کے بجائے اس سے جو ہے وہ اس پر انکوائری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اس طریقے سے اب عرفان سمو کی نوکری جو ہے وہ مکمل طور پر خطرے میں پڑ چکی ہے۔ دیکھنا یہ کہ آئی جی جو ہے وہ اپنی رپورٹ، کمیٹی کی رپورٹ پر کتنے تندہی سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، یا پھر سیاسی سفارش آنے پر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ چائے میں اٹھنے والے طوفان کی طرح سے بیٹھ جائے گا۔ یہ تو آنے والا ہوتا ہے، لیکن اس وقت آئی جی کے ان اقدامات کی میں نے کہا تھا جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کہ انہوں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا اور صحیح ڈنڈا انہوں نے اس وقت اٹھایا ہے غلط قسم کے پی ایس پی افسروں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ اب میں نے تعریف اس لیے بھی کی تھی کہ پچھلے پروگرام میں نے جو ہے وہ آئی جی کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دینے کی کوشش کی تھی کہ اپنے مشیروں سے خود کو بچائیں، ان مشیروں سے جو کہ ان سے قبل آئی جیز کو جو ہے وہ تباہ برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، اور وہ اب بدقسمتی سے موجودہ آئی جی کے مشیر بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ایک مشیر کو تو انہوں نے دھکا دے کے نکال دیا ہے، یعنی کہ ڈی ایل برانچ کے ایس پی قمر رضوی، جن کی غلط رپورٹوں کے نتیجے میں ایک اچھے ڈی ایس پی جو ہے ڈی ایل برانچ کے کامبو خان مری کے خلاف 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار انہیں معطل کیا گیا۔ اب شاید خود آئی جی کو بھی احساس ہو گیا ہو کہ یہ ان سے بہت ہی غلط کام جو ہے وہ قمر رضوی ایس پی نے کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ آئی جی نے انہیں فوری طور پر جو ہے وہ ڈی ایل برانچ سے ٹرانسفر کر کے ان کی خدمات آر آر ایف کے حوالے کر دی، جہاں ان کی پوسٹنگ تھی، یعنی اضافی ان سے چارج وہاں کا لے لیا، اور وہ چارج جو ہے اب دوبارہ جو ہے وہ دے دیا گیا کلفٹن کے ایس پی عزیر احمد میمن کو۔ تو یہ اچھے اقدامات تھے آئی جی کے کہ چلو دیر آئے درست آئے، صبح کا بولا اگر شام کو کرایا تو اسے بولا نہیں کہتے۔ اگر آئی جی اسی طریقے سے جو ہے وہ مشوروں پر نہ عمل کرے بلکہ خود اپنی تحقیق کریں، اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے پوچھیں، جو ان کے ڈی آئی جی ان سے پوچھیں کہ معاملات کیا ہے، تو انہیں اصل حقائق جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ یہ جو لوگ ان کے کان بھرتے ہیں وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے آئی جی کا کاندھا استعمال کر کے اپنے مخالفین
کے خلاف آئی جی سے کارروائی کرواتے ہیں، جو کہ ہمیں کامبو خان ڈی ایس پی ڈی ایل برانچ کے خلاف جو کارروائی کروائی گئی ہے قمر رضوی ایس میں، تو وہ ایس پی قمر رضوی اور خود کامبو خان میں آپس میں ایک چپکلش تھی، ایک جھگڑا تھا، ایک تنازع تھا، کیونکہ وہ ان کے غلط کام نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کے لائسنس بنوایا کرتے تھے پروٹوکول کے نام پر، لیکن وہ کہتے کہ نہیں، جب تک وہ بندہ کینڈیڈیٹ خود آ کے امتحان نہیں دے گا میں اس کو پاس نہیں کروں گا۔ تو یہ تو ان کا ایک اچھا اصولی فیصلہ تھا، انہوں نے تو رول اور ریگولیشن پر عمل کیا، تو اس پر تو آئی جی کو جو ہے وہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے کان بھرنے پر، دوسروں کی غلط اطلاعات پر جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ تو یہ شکر ہے کہ وہ آئی جی نے جو ہے وہ آنکھیں کھول لی اور قمر رضوی کو جو ہے وہاں سے تبدیل کر دیا۔ اور اب میں یہ مشورہ دوں گا کہ اب کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ریئلائز کرتے ہوئے جو ہے اپنے کسی سے انکوائری کروا دیں، اس کیا نام ہے اس کے کامبو خان مری کے حوالے سے انکوائری کروا دیں۔ انکوائری میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے غلط آرڈر کروایا گیا تو ان کا ازالہ کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ازالہ کرنے سے انہیں دوبارہ آپ ان کی پوسٹنگ کر دیں، اور پھر اس پہ آپ کڑی نظر رکھیں کہ اگر واقعی وہ غلط کام کرے تو دوبارہ آپ ان کے خلاف پھر کارروائی کریں، تو پھر آپ کو کوئی نہ روکے گا، نہ ٹوکے گا، نہ کوئی آپ پر پھر تنقید کرے گا مجھ سمیت۔ لیکن آپ انہیں جو ہے وہ غلط رپورٹ کے نتیجے میں جو آپ نے انہیں سسپینڈ کیا تھا اس کا آپ ازالہ کر کے انصاف کے تقاضے پورے کریں، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔